السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے میلاد منایا، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی جانے والی کتابیں، ان کا ہم حوالہ آج کے اس ویڈیو میں عرض کریں گے۔ ناظرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی حضور پر نور صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منعقد کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا میلاد بیان کرنے پر حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے۔ غزوہ تبوک سے جب سب لوگ واپس آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف کروں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو، اللہ تمہارے منہ کو ہر آفت سے بچائے۔ اس پر انہوں نے آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا حال بیان کیا، بحوالہ دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47 اور 48۔ آپ غور نہیں فرماتے کیا کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیان کرو، حکم ہوا، اور دعا فرمائی کہ منہ کو ہر آفت سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ذکر خیر جاری فرمایا، یا میلاد یعنی پیدائش ولادت کے بیان کو جاری فرما دیا۔ تو مقصد بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابی ہوئے یا تابعی؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے میلاد منانے میں وہی طریقہ رائج ہے، بس فرق آپ نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر وقت جھرمٹ کی طرح جمع رہا کرتے، جیسے ہم آج صرف 12 ربیع الاول اور جمعہ و نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں، اور ہر وقت درود و سلام اور تعریف کیا کرتے تھے۔ ولادت کے دن پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوموار شریف کا روزہ رکھ کر اضافی عمل پیش کیا، وگرنہ روزانہ کی طرح حمد و ثنا، تعریف، درود و سلام 12 ربیع الاول کو جاری رہا کرتی۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے میلاد کا ذکر میرے پاس ہوا، بحوالہ المعجم الکبیر مترجم اردو جلد نمبر اول صفحہ نمبر 96۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میلاد کی محافل سجایا کرتے تھے اور ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قصیدہ پڑھ کر جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھا کرتے تھے، تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں فخریہ اشعار پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے فرماتے، اللہ تبارک و تعالی روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرمائی، بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر اول صفحہ نمبر 65۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا۔ وہ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات سکھلا رہے تھے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آج کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تم لوگوں کے واسطے رحمت کا دروازہ کھول دیا، سب فرشتے تم لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ جو شخص تمہاری طرح واقعہ میلاد بیان کرے اس کو نجات ملے گی، بحوالہ التنویر فی مولد سراج المنیر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا میلاد بننے پر حدیث پاک بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ غزوہ تبوک سے جب سب لوگ واپس آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور نبی اکرم
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے منہ کو ہر آفت سے بچائے۔ اس پر انہوں نے حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا حال بیان کیا۔ بحوالہ دلائل النبوہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47۔ ناظرین محترم، کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کیا، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو جائز ہے، کیونکہ فقہ کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ منع ہے، یعنی مماثلت سے حرمت ثابت ہوگی نہ کہ نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا، یعنی اے ایمان والو ایسی بات نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو ہم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ صدر الافاضل حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سقوط کیا وہ معاف ہے، تو کفلت میں نہ پڑھو۔ بحوالہ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 224۔ حدیث پاک میں ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سقط عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا، اور جس پر خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت قرآن حدیث اقوال فقہا نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں، لہذا جشن میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا بھی جائز ہے، اور صدیوں سے علماء اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام سے میلاد کی خوشی میں محافل کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال میں کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت مجرب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سال امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر اپنا فضل اور احسان کرے جس نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کو عید بنا کر ایسے شخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض ہے۔ بحوالہ المواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد اور تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اس کی راتوں میں صدقہ، خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا خصوصی معمول ہے۔ بحوالہ ما ثبت بسنہ صفحہ نمبر 102۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم، مقدس اور محترم اور مبارک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک
اتباع کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا نہایت مناسب ہے۔ بحوالہ سبل الہدا والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364۔ اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے کہ مولد شریف کے موقع پر محافل میلاد، جلوس، سالانہ قرات کی محافل کے پروگرام، ختم بخاری کی محافل وغیرہ۔ بدعت سیئہ وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ، جمعہ و عیدین۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکلا وہ ظاہر ہوا بدعت کہلاتا ہے، پھر اس میں سے کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق ہو اور کتاب و سنت پر قیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہلاتا ہے، اور جو ان اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت دلالت کہتے ہیں، اور کل بدعت دلالہ کا کلیہ اس دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے۔ بحوالہ اشعۃ اللمات مترجم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422۔ بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ كانت علیہ وزرها وزر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، یعنی جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ کرے اس پر ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اسے جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 394۔ ناظرین محترم، جشن ولادت منانا بھی اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا حکم خود قرآن پاک نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے۔ ان ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وسئل عن صوم یوم الاثنین یوم ولدت فیہ ویوم بعثت وانزل علی فیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن قرآن نازل ہوا۔ بحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 392۔ ناظرین محترم، اس حدیث شریف سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، پیر کا دن روزہ اس لیے سنت ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کا اہتمام فرما کر خود اپنی ولادت کی یاد منائی اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ امت کے لیے یوم ولادت کی اہمیت اور فضیلت ظاہر فرمائی۔ نمبر 4، دن مقرر کر کے یاد منانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 5، ولادت کی خوشی اور شکرانے میں عبادت کرنا سنت ہے، مگر افسوس اس صاف اور صریح حدیث کے باوجود کچھ لوگ اس کے منکر ہیں اور طرح طرح کے بے جا حیلے اور بہانے بنا کر اس سے خود بھی باز رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی
منع کرتے ہیں، اور اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ اس کو ناجائز اور حرام اور بدعتی سیاح کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال حضرت ابو ہریرہ، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بین خلق آدم ونفخ روح فیہ بحوالہ دلائل النبوہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شرف نبوت سے کب نوازا گیا؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیق اور روح کے مرحلے میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مختلف موضوعات پر خطبات ارشاد فرماتے، اور کبھی کبھی اپنے نسب مبارک اور ولادت مبارکہ کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے کہ میں اس زمرے میں چند احادیث مبارکہ پیش خدمت کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماع میں اپنی ولادت باسعادت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مطلب بن ابی وداع سے مروی ہے کہ جاء العباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا؟ فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام۔ قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلني في خيره ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا بحوالہ ترمذی کتاب الدعوات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 543۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی کہ گویا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کفار سے کچھ نازیبہ الفاظ سن رکھے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات حضور علیہ السلام کو بتائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم نبوت سے جان گئے تو حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق میں سے بہترین گروہ انسان کے اندر مجھے پیدا فرمایا، پھر اس گروہوں یعنی عرب و عجم میں تقسیم کیا اور ان میں سے بہترین گروہ عرب میں مجھے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حصے قبائل بنائے اور ان میں سے بہترین قبیلہ قریش کے اندر مجھے پیدا کیا، پھر اسے بہترین قبیلہ کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر اور نسب بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشن جلسوا فتذاکروا واحسابهم بینهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في قبوة من الارض فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتا خير نفسا وخيرهم بيتا بحوالہ ترمذی باب ابواب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلے پر ہو۔ اس پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی بہترین جماعت میں رکھا اور ان کی بہترین گروہ میں رکھا اور دونوں گروہ میں سے بہترین گروہ میں بنایا، پھر قبائل کو منتخب فرمایا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس نے گھرانے منتخب فرمائے تو مجھے ان میں سے بہتر گھرانے میں رکھا، میں ان میں سے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم
واصطفانی من بنی ہاشم۔ ترمذی ابواب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بے شک رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو، اور اولاد کنانا میں قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے مجھے شرف انتخاب سے نوازا اور پسند فرمایا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطفیٰ کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ صاحب نصف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار احادیث مبارکہ اور بھی موجود ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت مبارکہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا، اور محافل میلاد کا انعقاد کر کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے ان پر مسرت مبارک لمحات کو یاد کرنا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اب 116 ائمہ، شیوخ، 125 سے زائد تالیفات و شروحات کا ذکر ہے جن سے معترضین کا جھوٹ اور عقل کی مکاری ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان 116 کتابوں میں سیاہ ستہ بھی ذکر ہے۔ یہ کتب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد ناموں اور واقعات ولادت کے قصص پر مشتمل ہے، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے واقعات اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے حامل تالیف مولود ناموں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ایسی کتب اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، ہندی، فارسی، انگریزی، الغز دنیا کی ہر اس زبان میں پائی جاتی ہیں جو مومنین بولتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک ائمہ، محدثین اور علماء شیوخ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر قلم اٹھایا اور نظم و نثر میں ہزاروں کی تعداد میں گراں قدر کتب تصنیف کی۔ ان میں سے بعض مختصر اور بعض ضخیم ہیں۔ اکثر ائمہ، محدثین اور اکابر علماء نے احادیث سیرت و فضائل اور تاریخی کتب میں میلاد شریف کے موضوع پر باقاعدہ ابواب باندھے ہیں۔ مثلا امام ترمذی المتوفی 279 ہجری نے الجامع الصحیح میں کتاب المناقب کا دوسرا باب ہی ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا۔ ابن اسحاق المتوفی 151 نے السیرۃ النبویہ میں، ابن حشام المتوفی 213 نے تو 213 ہجری نے السیرۃ النبویہ میں، ابن سعد نے 230 ہجری نے الطبقات الکبریٰ، ابو نعیم نے دلائل النبوہ، بہقی نے دلائل النبوہ معرفت احوال صاحب شریعہ میں، ابو سعید خرقوشی نیشاپوری نے کتاب شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں، طبری نے تاریخ الامم والملوک میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں۔ الغرض تمام اجل علماء ائمہ اپنی کتب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ امام محمد بن یوسف صالحی شامی المتوفی 942 ہجری نے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تفصیل سے لکھا اور جواز میں علمی دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ امام ابو عبداللہ بن حجاج مالکی المتوفی 737 ہجری میں المدخل الی تنمیۃ الاعمال بتحسین النیات وتنبیہ علی کثیر من البدع محدثہ والعوائد المنتحلہ میں مفصل بحث کی ہے۔ امام زرقانی المواہب لدنیہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت من سنت فی ایام سنت میں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور جواہر البحار فی فضائل النبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم میں میلاد شریف کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ امام ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھنے والوں میں حافظ حدیث مجتہد الزمان امام ملا علی قاری بن سلطان بن محمد حروی بھی ہیں۔ امام شوکانی نے البدر الطالع میں ان کے حالات نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ علوم نقلیہ کے جامع، سنت نبوی میں دسترس رکھنے والے،
عالم اسلام کے بطن جلیل اور قوت حفظ و فہم میں نامور تھے۔ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام المورد الروا فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونسبہ الطاہر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے میلاد شریف کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال اور مختلف اسلامی ممالک میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا حال بیان کیا ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی المتوفی 1350 ہجری عالم عرب کے معروف محدث اور سیرت نگار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جواہر النظم البدیع فی مولد الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منظوم کتاب لکھی۔ علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی المتوفی 1362 ہجری حکیم الامت دیوبند اشرف علی تھانوی نامور دیوبندی عالم تھے۔ سیرت طیبہ پر آپ کی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں ہی تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعات ولادت بالتفصیل ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ نے طریقہ مولود بھی ترتیب دیا۔ ناظرین محترم، میلاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی محافل منعقد کر کے میلاد کا تذکرہ کرنا ہے۔ جو ہم نے احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے، منکرین حضرات میلاد کی نفی میں ایک حدیث لا کر دکھا دیں جس میں واضح طور پر لکھا ہو کہ میلاد نہ منایا جائے۔ حالانکہ کئی ایسے کام ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نہیں کیے، مگر ہم اسے کرتے ہیں کیونکہ اس کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔